وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پر بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ یا اللہ، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، سراسر ہدایت، لفظ لفظ ہدایت، حرف حرف ہدایت۔ تو کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو نے قرآن میں بیان کیا، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ جڑ جائے ولیوں کے، اور ولیوں کے دروازے پر بیٹھ کے پہرا دینے لگ جائے، اور کسی کام آ جائے مشت خاک، تو وہ کتا اتنا قابل ذکر ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو رب رب ہو کے بیان کرتا ہے۔ تو کہا تم تو انسان ہو، اگر تم محمد عربی کے در کے نوکر بن جاؤ تو کیا عزتیں دوں گا تمہیں، کیا شانیں تمہیں نصیب ہوں گی۔ تو یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی راہوں کے کام کون آتا ہے، ان کے راستے کا مسافر کون ہے، ان کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کون کرتا ہے، ان کی خدمت اور نوکری کے لیے اپنی مشت خاک کو ان کی راہوں میں بچھاتا کون ہے۔ اور اگر ہم ساری زندگی اپنی خواہش سے گزار دیں اور ان کے دین کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا ہو، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اقدس تیرے پاؤں میں نہ کوئی کانٹا نہ کوئی زخم، پھر کیوں ہاتھ میں پرچم اسلام لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتیں، اس کی کرم نوازی ہمارے اوپر پہم برسیں، لیکن ہم اس کے شکر گزار بندے نہ ہوں، نماز پڑھنا ہمارے لیے بوجھل بن جائے۔ تو کہا پھر گھوڑے اچھے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں چلتے تو ہیں، کام تو آتے ہیں۔ تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس زمین کو ارض کنود کہتے ہیں کہ جہاں کچھ نہ اگتا ہو، بنجر زمین، جہاں نہ سبزہ اگتا ہو کہ جانور چارہ کھا سکیں، نہ کوئی درخت اگتا ہو جس سے کوئی سایہ لیا جا سکے، نہ کوئی ایسا درخت اگتا ہو جس سے کوئی پھل حاصل کیا جا سکے، نہ شجرے سایہ دار دیتی ہو جو زمین، نہ شجرے پھلدار دیتی ہو جو زمین، نہ کسی جانور کے چارے کی ضرورت کو پیش کرتی ہو جو زمین، اس کو کہتے ہیں ارض کنود۔ وہ بنجر شخص جو انسانیت کے لیے نفع بخش نہیں ہے، لوگوں کے لیے خیر کا سبب نہیں ہے، انسانیت کے لیے نافع نہیں ہے اس کا وجود، تو وہ کنود ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، وہ بنجر ہے۔ اللہ کہتا ہے اس بنجر انسان سے میرے محبوب کے غلاموں کے گھوڑے اچھے ہیں۔ اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر بیٹھا ہوا کتا اچھا ہے، تو ہمیں پسند ہیں جو اس کے راستے میں کام آتے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہیں بنجر تو نہیں ہیں، ہم انسانیت کے لیے نافع ہیں، یا ہمارا وجود اس دھرتی کے لیے بوجھ ہے، ہم لوگوں کے لیے ضرر کا سبب ہے۔ جہاں سے گزرے لوگ تکلیف محسوس کرتے، کبھی کسی کی غیبت کی، کبھی کسی کی عزت اچھالی، کبھی کسی کی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو پہ گلی محلے میں بیٹھ کے آوارہ لوگوں کی طرح باتیں چھیڑ دیں، کبھی ہم کسی کی تکلیف کا سبب اور ذریعہ بنے۔ ہم یہ دیکھیں کسی کے لیے اذیت کا سبب تو نہیں ہے، بلکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا ایک وصیت کرتے ہوئے کہ خیر کی چابی بن جا، شر کا تالا بن جا، تیرے وجود کی وجہ سے خیر پھوٹے، جدھر سے گزرتا جائے روشنیاں پھیلتی چلی جائیں، نور بانٹتا جائے، انسانیت کے لیے نفع بخش ہو تیرا وجود، نہ یہ کہ تیرا وجود لوگوں کے لیے اذیت کا ذریعہ ہو، حتیٰ کہ تیرے لیے کسی کی زبان سے خیر کے کلمے نہ نکلیں۔ ایسے لوگ کتنے ہیں کہ جب وہ مر بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے لفظ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تو بعض لوگ لفظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے کہتے ہیں اچھا ساڑھے نال تے چنگائی سی، اس کا مطلب یہ اس نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، اس کی شر سے صرف میں ہی بچا ہوں۔ وہ ایسا شخص ہے کہ اس کی تعریف آپ بھرے مجمع میں نہیں کر سکتے، لوگ کہیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور کتنا خوش بخت اور خوش نصیب شخص ہے کہ جب وہ اس دھرتی کو چھوڑتا ہے تو زمین کی مٹی بھی روتی ہے، در و دیوار بھی اشک بہاتے ہیں، اور زمانہ کہتا ہے کہ یہ تو چراغاں تھا، یہ تو نور تھا بزم عالم کا، اس کے دم سے روشنیاں تھیں، یہ کیا گیا کہ زندگی کی ساری رونقیں ماند پڑ گئی، گویا روشنیاں بجھ گئی اس کے جانے سے۔ تو خیر کا سبب اور خیر کا ذریعہ بنو، نہ کہ برائی کا ذریعہ بنو۔